چست ہو کر گزارتا ہے۔ تو یہ قیام اللیل جو ہے نا، یہ بیماریوں کی دور کرنے کا بھی ذریعہ ہے۔ اور اللہ کے نبی نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا، 3 آدمی ایسے ہیں جن کو اللہ بہت پسند کرتا ہے، اللہ ان کو دیکھ کر مسکراتا ہے، خوشی کا اظہار کرتا ہے، انسان کے درجات کو بلند کرنے والے۔ اللہ کے یہاں جنت کے اندر درجات ہیں، دنیا میں درجے ہیں، دنیا میں عہدے ہیں، دنیا میں منصب ہیں، اور ہر آدمی یہ چاہتا ہے بڑے سے بڑا برکت علی کا وعلی اہل بیتک، یہ تمہارے لیے بھی برکت کا ذریعہ ہوگا اور تمہارے گھر والوں کے لیے بھی برکت کا ذریعہ بنے گا۔ بلکہ جہاں سلام عام ہوگا، پورے معاشرے پر، پورے سماج اور پوری سوسائٹی پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ وقال تعالی، إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا۔ وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم، 3 درجات و3 کفارات، فأما الكفارات فانتظار الصلاة بعد الصلاة، وإسباغ الوضوء على المكاره، ونقل الأقدام إلى الجماعات، وأما الدرجات فإطعام الطعام، وإفشاء السلام، والصلاة في جوف الليل۔ محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، انسان اللہ کی جتنی بھی عبادت کرے، فرما برداری کرے، بہرحال وہ انسان ہے، اور انسان ہونے کے ناطے سے اس سے غلطیاں سرزد ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے ان کوتاہیوں کو معاف فرماتے رہتے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں، یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار، اے میرے بندو تم دن رات خطائیں کرتے رہتے ہو، غلطیاں کرتے رہتے ہو، وانا اغفر الذنوب جميعا، اور میں تمہارے گناہوں کو مٹاتا رہتا ہوں، معاف کرتا رہتا ہوں، فاستغفرونی اغفر لکم، مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہو، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 اعمال، 3 کام ایسے بتائے ہیں جو کفارہ بنتے ہیں، گناہوں کے مٹنے کا اور معاف ہونے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ فرمایا، انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، 3 اعمال ایسے ہیں جو گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنتے ہیں اور کفارہ بنتے ہیں، گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ پہلا عمل انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے ادا کرنے کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہنا۔ ایک فریضہ ادا کیا، دوسرے فریضے کی فکر اس کے ذہن و دماغ پر سوار رہتی ہے۔ ایک نماز ادا کی، دوسری نماز کی فکر اس کے دماغ پہ سوار رہی۔ نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا، یہ بہت اہم عمل ہے اور فضیلت والا عمل ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ کل قیامت کے دن اس ہولناکی میں اور سخت گرمی میں اللہ جن خوش نصیبوں کو اپنا سایہ عطا فرمائے گا، اس میں رجل قلبہ معلق بالمساجد، ایک وہ آدمی بھی ہوگا جسے سایہ نصیب ہوگا جس کا دل مسجدوں سے جڑا ہوا ہے، مسجدوں سے لٹکا ہوا ہے۔
اور مسجدوں سے جڑا ہوا ہونے کا مطلب یہی ہے کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں اور اس کی فکر میں وہ لگا رہتا ہے کہ کہیں دوسری نماز ضائع نہ ہو جائے، کہیں جماعت چلی نہ جائے، کہیں نماز چھوٹ نہ جائے۔ تو ایسا خوش نصیب اللہ کا سایہ حاصل کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر مسجد میں تشریف لائے، دیکھا کہ آپ کے صحابہ حلقہ بنائے بیٹھے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا ما یجلسکم، یہاں کیوں بیٹھے ہو، کیا چیز تم یہاں بٹھائے ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی ہدایت دی، اسلام کی ایمان کی توفیق بخشی، یہ اللہ کا بڑا انعام اور احسان ہے، اور نماز کے انتظار میں یہاں بیٹھے ہیں، یہ اللہ نے توفیق دی ہے، اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اللہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ ما اجلسکم الا ذالک، کیا اللہ کی قسم اسی وجہ سے تم یہاں بیٹھے ہو؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اسی وجہ سے ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اما انی لم استحلفکم تہمۃ لکم، میں نے تمہیں جو قسم دلائی ہے اس وجہ سے نہیں کہ میں تمہیں جھوٹا سمجھ رہا ہوں کہ تم نے جو بات کہی ہے اس میں غلط بیانی کی ہے، جھوٹ کہہ رہے ہو، نہیں، میں نے اس لیے قسم دلائی ہے کہ انہو اتانی جبرائیل، میرے پاس ابھی جبرائیل آئے اور اخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، تم نماز کے انتظار میں یہاں مسجد میں بیٹھے ہو اور خیر اور بھلائی کا ذکر کر رہے ہو، جبرائیل نے مجھے آ کر یہ بتایا کہ انہیں بتاؤ اللہ تعالیٰ فرشتوں پر تمہارے ذریعے سے فخر کر رہے ہیں کہ دیکھو میرے ایسے بندے بھی ہیں ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھے۔ تو یہ عمل جو ہے یہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ حدیث میں آیا کہ ایک نماز، 5 وقتہ جو نمازیں ہیں، تو ایک نماز دوسری نماز کے دوران جو کوتاہیاں ہوتی ہیں ان کی مغفرت کا، بخشش کا اور معاف ہونے کا ذریعہ بنتی ہے۔ دوسرا جو عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اسباغ الوضوء فی الصبرات، دوسری روایت میں اسباغ الوضوء علی المکارہ، سخت سردی ہے، سخت گرمی ہے اور گرم پانی ہے، عام طور پر سردی میں یہ معاملہ پیش آتا ہے، اس وجہ سے صبرات کہا، سخت سردی کے موسم میں بھی اچھی طریقے سے وضو کرنا۔ سردی میں عام طور پر پانی ٹھنڈا لگتا ہے، پانی گرم بھی ہو تو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، اس وجہ سے آدمی آرام سے اچھی طریقے سے وضو نہیں کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا اچھے انداز سے وضو کرنا، یہ گناہوں کے معافی کا ذریعہ بنتا ہے اور جنت کے واجب ہونے کا سبب بنتا ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں ما من احد یتوضأ فیحسن الوضوء، جو کوئی بھی آدمی وضو کرتا ہے اور اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، ویصلی رکعتین، اور پھر آ کر 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، یقبل بقلبہ ووجہہ علیہما، پورے دل اور چہرے کے ساتھ، جسم کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے، خضوع کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، الا وجبت لہ الجنہ، مگر اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ تو اچھی طرح سے وضو کرنے والے کے لیے جنت کا وجوب، ہر آدمی ایمان والا اس کی یہ خواہش ہے اللہ کے نبی کا ساتھ جنت میں ملے، جنت میں جنت کی نعمتیں خوب ملیں، جنت کی خوبصورتی ملے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو آدمی اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے نا، کل جنت میں اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہوگا، یہ اس کے لیے زیور ہوگا، زیور خوبصورتی میں، حسن میں اضافہ کرتا ہے۔ حضور کے الفاظ ہیں تبلغ الحلیۃ من المؤمن حیث یبلغ الوضوء، جہاں جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا ہے وہاں تک مومن کا زیور پہنچے گا، مومن کو انتہائی خوبصورتی حاصل ہوگی۔ تو اچھی طرح سے وضو کرنا بھی گناہوں کی بخشش کا اور معافی کا ذریعہ ہے۔ تیسرا جو عمل حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نقل الاقدام الی الجماعات، جماعت کے لیے مسجد میں چل کے آنا، جتنے آدمی قدم اٹھائے گا، جتنے زیادہ قدم اٹھائے گا اتنا زیادہ اجر، اتنا زیادہ ثواب ہے۔ جماعت میں شریک ہونے کے لیے
مسجد میں آنے کے لیے جتنا راستہ پر مشقت ہوگا، تکلیف والا ہوگا، اور اس سے گزر کر نمازی نماز پڑھنے کے لیے جماعت میں شریک ہونے کے لیے آئے گا، ثواب بھی اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑھ کے ملے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی مسجد چل کے آتا ہے، کیوں آتا ہے؟ جماعت کی نماز میں شریک ہونے کے لیے مسجد آتا ہے، گویا وہ اللہ کی مہمانی میں آتا ہے، اللہ اس کا میزبان ہے، وہ اللہ کا مہمان ہے، ملک الملوک شہنشاہوں کا شہنشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ اس کو اپنے دسترخوان پہ گویا بلا رہا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، من غدا الی المسجد او ضاحا اعد اللہ له فی الجنۃ نزلا کلما غدا او ضاحا۔ جب کوئی مسجد میں آتا ہے اور مسجد میں آمد و رفت رکھتا ہے، جب بھی آتا جاتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت میں مہمانی تیار کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک قبیلہ تھا بنو سلمہ، مسجد سے دور رہتا تھا، ان کا گھر اور قبیلہ مسجد سے دور آباد تھا، تو آنے جانے میں تھوڑی مشقت زیادہ تھی، وقت زیادہ لگتا تھا۔ انہوں نے چاہا کہ مسجد کے قریب کوئی زمین خرید لیں اور وہاں گھر بنا لیں، مسجد کے پڑوس میں آ جائیں، مسجد کے پڑوسی بن جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کی یہ بات معلوم ہوئی تو اللہ کے نبی نے فرمایا، یا بنی سلمہ دیارکم تکتب آثارکم، دیارکم تکتب آثارکم، اے بنو سلمہ جہاں ہو وہیں رہو، اپنے گھروں کو لازم پکڑ لو، اسی علاقے میں رہو، اور اتنی دور سے تم چل کے آؤ گے نا، تمہارے قدموں کے یہ نشانات اللہ کے ہاں لکھے جائیں۔ حدیث شریف میں تو یہ ہے کہ بندہ جب وضو کر کے مسجد میں جماعت کی نماز میں شرکت کے لیے آتا ہے، روانہ ہوتا ہے، جو قدم بھی اٹھاتا ہے، ہر قدم پر ایک نیکی لکھی جا رہی ہے اور گناہ معاف کیے جا رہے ہیں یا درجہ بلند کیا جا رہا ہے۔ اور میں نے کہا کہ راستہ اگر پر مشقت ہے، تکلیف دہ ہے، تو مشقت اور تکلیف کے بقدر اجر و ثواب۔ اسی لیے حدیث میں آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بشر المشائین فی الظلم للمساجد بالنور التام یوم القیامہ۔ مسجدوں کی طرف جو تاریکیوں میں، جو اندھیروں میں چل کے آتے ہیں، اندھیروں میں بہت ساری پریشانیاں ہیں، تاریکی میں گلیوں میں لائٹ کا انتظام نہیں ہے، دیہاتوں میں عام طور پر ہوتا ہے، تو بہت سی تکلیف دہ چیزیں ہوتی ہیں، سانپ بچھوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، کوئی لکڑی بھی چبھ جاتی ہے، پتھر سے ٹھوکر بھی لگ جاتی ہے، گندگی میں پیر ملوث ہو جاتے ہیں، لیکن ان اندھیروں کا سامنا کرتے ہوئے مسجد میں آنے کی پابندی کرتے ہیں، جماعت کی نماز میں آ کے شریک ہوتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ بشر المشائین فی الظلم بالنور التام یوم القیامہ، اندھیروں میں مسجدوں کی طرف آنے والوں کو خوشخبری سنا دو، کل قیامت کے دن کی تاریکیوں میں مکمل روشنی کی، مکمل نور کی۔ تو یہ تین جو اعمال ہیں اللہ تبارک و تعالی کے ہاں بڑا فضل رکھتے ہیں، بڑی اہمیت رکھتے ہیں، اور اللہ کے نبی نے فرمایا یہ گناہوں کے کفارے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، گناہ کبائر جو بڑے گناہ ہیں نا، وہ تو توبہ سے ہی معاف ہوں گے، توبہ کیے بغیر ان گناہوں کی معافی اور بخشش نہیں ہوگی۔ باقی جو دوسرے گناہ ہو جاتے ہیں، ان گناہوں کی بخشش اور ان کا کفارہ یہ اعمال بنتے ہیں۔ پھر اسی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا، ثلاث درجات، کیونکہ پچھلے 2 جمعوں میں بھی اس پر میں گفتگو کر چکا ہوں۔ حضور نے فرمایا تھا 3 چیزیں نجات دینے والی ہیں، 3 چیزیں ہلاکت میں ڈالنے والی ہیں، اس پر گفتگو ہو چکی ہے۔ پھر فرمایا 3 چیزیں گناہوں کا کفارہ بنتی ہے، وہی میں نے بتائی۔ اور پھر حضور نے فرمایا 3 چیزیں انسان کے درجات کو بلند کرنے والی ہیں۔ اللہ کے یہاں جنت کے اندر درجات ہیں، دنیا میں درجے ہیں، دنیا میں عہدے ہیں، دنیا میں منصب ہیں، اور ہر آدمی یہ چاہتا ہے بڑے سے بڑا عہدہ حاصل کرے، بڑے سے بڑا منصب حاصل کرے۔ کوئی عہدہ اس کو ایسا ملا ہوا کہ اس سے بڑھ کر بھی کوئی عہدہ ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے، دوڑ دھوپ کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اسباب وسائل کو بروئے کار لاتا ہے تاکہ اوپر والا عہدہ بھی حاصل کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے درجات کا، عہدوں کا بھی تذکرہ کیا، اور پھر جنت کے، آخرت کے درجات کا، عہدوں کا اور مناصب کا بھی ذکر کیا۔ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا۔ اللہ نے فرمایا آخرت کے جو درجات ہیں
وہ تو بہت زیادہ آگے بڑھے ہوئے ہیں، بہت بلند ہیں، فضیلت میں بھی آگے بہت بڑھے ہوئے ہیں، ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اور وہ درجات کیا ہیں، وہ اعمال کیا ہیں جو درجات کو بڑھانے والے ہیں، اللہ کے ہاں مقام و منصب کو بڑھانے والے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا پہلا عمل اطعام الطعام، لوگوں کو کھانا کھلانا، بلکہ اسلام کا بہترین عمل ہے یہ۔ بخاری شریف کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے پوچھا یا رسول اللہ ای الاسلام خیر، کون سا اسلام سب سے بہتر ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا تطعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، ایک تو کھانا کھلاؤ اور دوسرا لوگوں کو سلام کرو، جن کو تم پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو، پتہ ہے یہ مسلمان ہے، اس کو سلام کرو، یہ اسلام کا بہترین عمل ہے۔ تو اسلام کا بہترین عمل کھانا کھلانا قرار دیا گیا ہے۔ کھانا کھلانے میں دعوت کا کھانا بھی ہوتا ہے، جیسے نکاح کا کھانا ہے، ولیمے کا، اسی طرح عقیقے کا، اسی طرح جو دعوتوں کی شکل ہوتی ہے یہ بھی کھانا کھلانے میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ عام طور پر محتاج ہیں، مسکین ہیں، یتیم ہیں، کوئی بیوہ ہے، کوئی ضرورت مند ہے، کھانا کھلانا ان کو، یہ درجات کو، اللہ کے ہاں مقام کو بلند کرنے والا عمل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار احادیث میں اپنے فرامین میں اس کی طرف توجہ بھی دلائی ہے امت کو، اور اس کی فضیلت بھی بیان فرمائی ہے اور اجر و ثواب بھی بتایا۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے آئے تو آپ نے جو خطبے دیے، آپ نے جو تقریریں فرمائی، ان میں خاص طور پر ان اعمال کو بتایا۔ بلکہ یہ جو تین اعمال ایسے ہیں جو اللہ کے ہاں درجات کو بلند فرماتے ہیں، وہ اپنی تقریروں میں مدینہ میں جب پہلی مرتبہ آئے ہیں آپ نے وہ بھی بیان فرمائے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی بڑے عالم تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانتے تھے۔ جب اللہ کے نبی ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے ہیں تو لوگوں میں بات ہوئی کہ بھائی فلاں جو آدمی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ یہاں مدینہ آ چکا ہے، تو لوگ دیکھنے کے لیے جاتے تھے۔ عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں میں بھی لوگوں کے ساتھ گیا لانظرا، تاکہ دیکھوں یہ نبی کیا حکم دیتا ہے، کیا ہدایت دیتا ہے، کیا تعلیمات دے رہا ہے۔ میں بھی دیکھنے گیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے پہلی مرتبہ دیکھا، کہتے فلما تبینت وجہہ عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، جب میں نے آپ کے چہرے انور کو غور سے دیکھا تو میرے دل کے اندر یہ یقین بیٹھ گیا، یہ بات بیٹھ گئی کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ واقعی پیغمبر ہے۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ اول شیء سمعتہ یقول، سب سے پہلی چیز جو میں نے محمد الرسول اللہ کو کہتے ہوئے سنی مدینہ جب آپ تشریف لائے ہیں، تو وہ کہہ رہے تھے ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، سلام کو عام کرو، اطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، صلوا الارحام، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وصلوا باللیل والناس نیام، لوگ سب سو رہے ہو، میٹھی نیند کے مزے لے رہے ہو، اس وقت اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، رات میں قیام اللیل کرو، تہجد کی نماز پڑھو، تدخل الجنت بسلام، سلامتی کے ساتھ تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو حضور ان اعمال کی طرف خصوصی طور پر توجہ دیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ ان فی الجنہ غرفا یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها، جنت میں ایسے بالا خانے ہیں، ایسے بہترین کمرے ہیں یا ایسے بنگلے اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھے ہیں جن کا اندر کا باہر سے نظر آتا ہے، باہر سے اندر کا حصہ نظر آتا ہے۔ ایک دیہاتی کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ یہ کس کے لیے تیار کیے گئے ہیں ایسے شاندار بالا خانے؟ حضور نے فرمایا اعدہ اللہ لمن اطعم الطعام وافشى السلام وصلى باللیل والناس نیام، اللہ تعالیٰ نے یہ بہترین بالا خانے جنت کے اندر ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھے ہیں جو تین کام کرتے ہیں۔ پہلا فرمایا جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، دوسرا فرمایا سلام کو عام کرتے ہیں، اور تیسرا فرمایا لوگ جب سو رہے ہوں تو اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تہجد کے پابند۔ اللہ کو جو محبوب اعمال ہے نا، پسندیدہ اللہ کے محبوب اعمال اور کام ہیں، ان میں سے ایک کام
لوگوں کو کھانا کھلانا ہے، بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے اور ان کا پیٹ بھرنا ہے۔ حدیث شریف میں آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سرور تدخلہ علی مسلم احب الاعمال الی اللہ، اللہ کو جو پسندیدہ اعمال ہیں ان میں پہلا کام سرور تدخلہ علی مسلم، کسی مسلمان کے دل کو خوش کرنا، یہ سب سے پسندیدہ اللہ کو محبوب عمل ہے۔ دوسرا فرمایا اور تکشف عنہ کربہ، کوئی مسلمان مصیبت زدہ ہے، پریشان ہے، فکر اور ٹینشن ہے، اس کی مصیبت کو دور کر دیا، یہ اللہ کو محبوب عمل ہے۔ اور تطرد عنہ جوعا، یا وہ بھوکا ہے اس کی بھوک کو بھگا دیا، اس کا پیٹ بھر دیا، اس کو کھانا کھلا دیا۔ اور تقضی عنہ دینا، یا وہ مقروض ہے اور اس کا قرض ادا کر دیا، یہ اللہ کو محبوب اعمال میں سے۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کھانا کھلانے کی طرف بڑی توجہ دیا کرتے تھے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، خوب لوگوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے، کھانا پکا کر لوگوں کو کھلانا، دعوت کرنا۔ کسی نے پوچھا اتنا زیادہ آپ لوگوں کو کھانا کیوں کھلاتے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان فرماتے ہوئے سنا، خیارکم من اطعم الطعام ورد السلام، تم میں بہتر انسان وہ ہے جو لوگوں کو کھانا کھلائے اور سلام کا جواب دے۔ اور آگے فرمایا فذلک الذی یحملونی علی ان اطعم الطعام، حضور کا یہ فرمان ہی ہے، حضور کی یہ حدیث ہی ہے جو مجھے لوگوں کو کھانا کھلانے پر آمادہ کرتی ہے، شوق دلاتی ہے۔ دوسرا جو عمل ہے اللہ کے ہاں درجات کو، مقام و منصب کو بڑھانے والا، وہ فرمایا افشاء السلام، سلام کو عام کرنا، یہ اللہ کے ہاں درجات کو بہت زیادہ بلند فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعجز الناس من عجز فی الدعاء وابخل الناس من بخل بالسلام، لوگوں میں سب سے عاجز انسان وہ ہے جو دعا میں عاجز ہو جائے، دعا بھی نہ کرے، حالانکہ اس میں کیا خرچ آتا ہے، کچھ خرچ نہیں لگتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ سے دعا نہیں کرتا ہے، سب سے عاجز لاچار انسان وہ ہے۔ اور فرمایا سب سے بخیل انسان وہ ہے جو سلام میں بھی بخل کرے، سلام میں کوئی مشقت نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کچھ خرچ کرنا نہیں، پھر بھی سلام نہیں کرتا ہے، اس سے بڑھ کر بخیل انسان کوئی نہیں ہے۔ سلام برکت کا ذریعہ ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کا نام ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا السلام اسم اللہ وضعہ علی الارض، یہ سلام جو ہے نا یہ اللہ کا نام ہے، والسلام المؤمن المہیمن، سلام یہ اللہ کا نام ہے، اللہ نے اس کو دھرتی پہ، اس زمین پہ اتارا ہے، اس زمین پہ رکھا ہے۔ فافشوا بینکم، اللہ کے اس نام کو اپنے درمیان عام کرو، پھیلاؤ، سلام خوب کرو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا یا بنی اذا دخلت علی اہلک فسلم، بیٹے جب بھی گھر میں جاؤ تو سلام کرو، یکن برکۃ علیک وعلی اہل بیتک، یہ تمہارے لیے بھی برکت کا ذریعہ ہوگا اور تمہارے گھر والوں کے لیے بھی برکت کا ذریعہ بنے گا۔ بلکہ جہاں سلام عام ہوگا پورے معاشرے پر، پورے سماج، پوری سوسائٹی پر اس کا اثر ہوتا ہے، محبتیں پھیلتی ہیں، تعلقات اچھے بنتے ہیں، کینہ کپٹ جو ہے نا یہ دور ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا لا تدخلون الجنۃ حتی تؤمنوا، اے لوگوں جب تک پکے سچے ایمان والے نہیں بن جاؤ گے تب تک جنت میں داخل نہیں ہو سکو گے، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تم پکے سچے ایمان والے اس وقت تک نہیں بن سکو گے جب تک آپس میں محبت والے تعلقات قائم نہ کرو، آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ پھر فرمایا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جب تم کرنے لگ جاؤ گے آپس میں محبتیں بڑھے گی، آپس کے تعلقات اچھے بنیں گے۔ فرمایا افشوا السلام بینکم، لوگوں میں سلام، آپس میں سلام کو عام کرو، اس سے محبتیں بڑھے گی، اس سے تم کامل ایمان والے بن جاؤ گے۔ بلکہ اگر کوئی آدمی ناراض ہے اور آپس میں سلام کلام بند ہے، فرمایا جو سلام میں پہل کرے، ناراضگی کو ختم کر دے، سلام میں پہل کرے، اللہ کے سب سے قریب انسان ہو۔ ان اول الناس باللہ من بدأهم بالسلام، حضور نے فرمایا لوگوں میں سب سے اللہ کے قریب، اولا سب سے زیادہ ولی، سب سے زیادہ قریب، اللہ کا سب سے زیادہ محبوب وہ انسان ہے یہ دو آدمیوں میں سلام کلام بند ہے اور ان میں کوئی پہل کر کے سلام کر لے۔ تو سلام کرنا یہ ان اعمال میں سے ہے جو اللہ کے ہاں درجات کو بلند کرتے ہیں۔ تیسرا جو عمل حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ فرمایا الصلاۃ فی جوف اللیل،
تہجد کی نماز، قیام اللیل، رات کے آخر حصے میں اٹھ کر اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، یہ بھی اللہ کو بہت محبوب عمل ہے اور اللہ کے ہاں انسان کا درجہ بلند کرتا ہے، مقام بڑھاتا ہے۔ افضل الصلاۃ بعد الفریضہ صلاۃ الرجل فی جوف اللیل، حضور نے فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد اللہ کے نزدیک سب سے افضل جو نماز ہے نا وہ رات کے پیٹ میں، رات کے اخیر حصے میں نماز ہے، یعنی قیام اللیل جسے کہتے ہیں یا جسے تہجد کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا، اتانی جبریل، اے میرے صحابہ میرے پاس ابھی جبریل آئے، وہ کہنے لگے یا محمد عش ما شئت فإنک میت، محمد جتنے بھی زندہ رہ لو، آخر کار تو موت کا سامنا کرنا ہے، اس دنیا سے جانا ہے۔ وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ، محمد جس سے چاہو محبت کرو، آخر ایک دن اس سے تو جدا ہونا ہی ہے، یہ دنیا کا خاصہ ہے۔ فرمایا وَأَعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌّ بِهِ، اور جو چاہے عمل کرو، اچھا ہو یا برا، بہرحال اس کا بدلہ تو اللہ کے یہاں ملے گا۔ وَعْلَمْ أَنَّ شَرَفَ الْمُؤْمِنِ قِيَامُهُ بِاللَّيْلِ، اور اے محمد یہ بات اچھی طرح سے جان لو کہ مومن کا شرف، مومن کی عزت، مومن کو بلندی جو حاصل ہوتی ہے وہ قیام اللیل کے ذریعے سے، رات کے اخیر حصے میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے۔ اور وَعِزَّهُ اسْتِغْنَاهُ عَنِ النَّاسِ، مومن کو جو عزت ملتی ہے وہ لوگوں سے بے نیاز رہنے میں، لوگوں سے کچھ نہ مانگے، اس سے مومن کی عزت بڑھتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا کہ سب سے قریب بندہ جس وقت اللہ تعالیٰ کے قریب اور نزدیک ہوتا ہے نا وہ وہی ہوتا ہے تہجد کا جو وقت ہوتا ہے، قیام اللیل کا۔ فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہ جوف اللیل الآخر، بندہ اپنے رب کے جو سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے وہ رات کے اخیر حصے میں ہوتا ہے۔ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَكُونَ مِمَّن يَذْكُرُ اللَّهَ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ فَكُنْ، حضور نے فرمایا تھا صحابی سے اگر تم سے ہو سکے کہ اس وقت رات کی اس گھڑی میں تم اللہ کو یاد کرو تو ضرور کرنا، تم اللہ کے سب سے قریبی بن جاؤ گے۔ ایک موقع پر حضور نے ارشاد فرمایا علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین قبلکم، اے لوگو قیام اللیل کو لازم پکڑ لو، تہجد پڑھا کرو، رات کے آخری حصے میں اٹھا کرو۔ کیوں؟ یہ تم سے پہلے جتنے بھی نیک لوگ گزرے ہیں ان کا معمول رہا ہے، ان کے روٹین میں یہ چیز شامل رہی ہے، وہ اس وقت اٹھا کرتے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ وَقُرْبَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اس وقت کھڑا ہونا اللہ کے قریب کرتا ہے، اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ وَتَكْفِيرٌ لِلسَّيِّئَاتِ، گناہوں کی معافی کا کفارے کا ذریعہ ہے۔ وَمَطْرَدَةٌ لِلدَّاءِ عَنِ الْجَسَدِ، اس وقت کھڑے ہونا، تہجد کے وقت نماز پڑھنا تہجد کی، یہ جسم سے بیماری کے بھگانے کا سبب اور ذریعہ۔ میں نے ایک جگہ پڑھا کئی مسلم ڈاکٹروں نے اس پر ریسرچ کی، تحقیق کی ہے کہ دو چیزیں، ایک تو تراویح میں لمبی جو نمازیں پڑھی جاتی ہے وہ کھڑا ہونا اس میں، اور قیام اللیل تہجد کے وقت اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، یہ دو عمل ایسے ہیں انسان سے جسم کی بیماریوں کو دور کر دیتے ہیں، خاص طور پر خون کا جو دوران ہے اس کو وہ ٹھیک کرتی ہیں، اور یہ جو جوڑوں کا جو درد ہے اس کے دور کرنے میں، ختم کرنے میں بہت اہم ہے، اور ریڑھ کی ہڈی کا جو درد ہے اس کے ختم کرنے میں تراویح کی نماز کا اور قیام اللیل کا یعنی تہجد کی نماز کا بڑا اثر ہے۔ اور حدیث میں تو آیا جو بندہ اس وقت اٹھتا ہے نا وہ بعد میں پورے دن چست رہتا ہے، سستی اس کے قریب نہیں آتی ہے، اس لیے کہ بندہ جب سوتا ہے نا تو شیطان گرہیں لگا دیتا ہے، 3 گرہیں لگا دیتا ہے، بندہ بیچ میں جب اٹھنا چاہتا ہے تو تھپکی دیتا، سو جا ابھی رات بہت لمبی ہے، سو جا ابھی رات بہت لمبی ہے۔ بندہ نیند کھلی اور اللہ کا نام لیا، الحمدللہ دعا پڑھی نیند کے بعد کی جاگنے کی، پھر اس کے بعد ہمت کی، وضو بھی کر لیا، پھر اس کے بعد ہمت کی، نماز تہجد بھی پڑھ لی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو فضیلتیں ہیں حضرت صاحبہ وہ تو ملتا ہی ہے۔ حدیث میں فرمایا کہ بندہ بالکل خوش مزاج ہو کر پورے دن چست ہو کر گزارتا ہے۔ تو یہ قیام اللیل جو ہے نا یہ بیماریوں کے دور کرنے کا بھی ذریعہ ہے۔ اور اللہ کے نبی نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا 3 آدمی ایسے ہیں جن کو اللہ بہت پسند کرتا ہے، اللہ ان کو دیکھ کر مسکراتا ہے، خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ ایک فرمایا والذی لہ امرأۃ حسنہ وفراش لین حسن، اس آدمی کو دیکھ کر اللہ بہت خوشی کا اظہار کرتا ہے جس کی بہت حسین خوبصورت بیوی ہے اور بہترین آرام دہ بستر ہے، اس پر وہ لیٹا رہتا ہے، لیکن جیسے ہی تہجد کا وقت آتا ہے فیقوم اللیل،
وہ کھڑا ہو جاتا ہے. اللہ کہتے ہیں یذر شہوتہ ویذکرنی، اس نے اپنی شہوت کو، اپنی خواہشات کو چھوڑ دیا، میٹھی نیند کو چھوڑ دیا، وہ مجھے یاد کر رہا ہے. ولو شاء رقدا، اگر یہ چاہتا تو سویا پڑا رہتا اپنے بستر پر. والذی اذا کان فی سفر، اس آدمی سے بھی اللہ بہت خوش ہوتا ہے جو سفر میں ہے، جس کے ساتھ ساتھی ہیں، اور ساتھی دن بھر چلتے رہے، رات کا کچھ حصہ سفر میں گزارا، پھر تھک گئے، تھکے ہوئے تھے، جیسے ہی سوئے آنکھ لگ گئی، سب سوتے پڑے رہ گئے، لیکن ایک بندہ ان میں سے کھڑا ہوتا ہے، اپنی نیند کو قربان کرتا ہے اور اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. یعنی سفر میں بھی تہجد کو نہیں چھوڑتا ہے، قیام اللیل کو، اللہ اس کو دیکھ کے خوشی کا اظہار فرماتے ہیں. تو یہ اعمال جو ہیں اللہ کے ہاں درجات کو بلند کرنے والے ہیں. 3 اعمال بتایا: کھانا کھلانا، سلام کو عام کرنا اور تہجد پڑھنا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.